اور ناظرین، پیپلز پارٹی کی جو ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں اس سے متعلق آج پیپلز پارٹی کا وفد حکومتی نمائندوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات میں کیا یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید نوید قمر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کریں۔ نوید صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ نوید صاحب، گفتگو کا آغاز اسی بات سے، اسی آج کی اہم ملاقات کے حوالے سے پیپلز پارٹی تواتر سے یہ اپنی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، بالخصوص جو رویہ پنجاب حکومت کا اس وقت نظر آ رہا ہے مریم نواز ایڈمنسٹریشن کا، اور کل تک آپ نے اس نہج تک یہ معاملات آ چکے ہیں کہ آپ کو یہ بھی کہنا پڑا کل فلور آف دا ہاؤس کے شاید اپوزیشن بینچز پر بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا تحفظات کے حوالے سے یقین دہانی حکومت کی جانب سے کروائی گئی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں شروع کی۔ جو کل ہم نے احتجاج کیا تھا اس وقت جو ایشوز سامنے رکھے گئے تھے، پرائمریلی جو سی ایم پنجاب صاحبہ کی جو فیصل آباد میں کسی جلسے میں انہوں نے تقریر کی، اس سے ہماری بہت دل آزاری ہوئی۔ کچھ ایسے بھی ایشوز انہوں نے ٹچ کیے جو کہ فرینکلی سینسٹیو ہیں ہمارے لحاظ سے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے اپروچ کیا کہ اس کو بیٹھ کے سالو کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب تھے اور رانا ثناء اللہ وغیرہ جو بھی ان کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے اپنے سارے گریوینسز ان کے سامنے رکھے۔ اب جو ہمیں ایشورنس ملی ہے وہ یہ کہ یہ پارٹی لیڈرشپ ان کی جو ہے اس سے یہ ٹیک اپ کیے جائیں گے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی، اور شاید ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی بات کریں گے خود۔ تو ناؤ وی آر ویٹنگ کہ ان ساری باتوں کا آؤٹ کم کیا آتا ہے۔ اس کے برعکس نوید صاحب، مریم نواز ایڈمنسٹریشن کا جو ایک ڈیمیننگ رویہ ہے وہ تاحال برقرار نظر آ رہا ہے۔ آج بھی پنجاب کی انفارمیشن منسٹر عاصمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو مریم نواز کی کارکردگی سے خوف آتا ہے، اور کوئی بظاہر تو نرمی نہیں نظر آ رہی ان کے سٹانس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ آپ اس وقت بتائیے گا کہ جو گزشتہ روز بھی فلور آف دا ہاؤس آپ نے ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی وہ تھریٹ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچز پر بھی جانے کی اب بات کر رہی ہے، سو کیا یہ معاملہ اب ہم سیٹل سمجھے؟ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی تھریٹس دیتی آئی ہے، چاہے وہ نہروں کا معاملہ ہو، دیگر معاملات کے حوالے سے۔ تو یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے وہ ماضی کی نسبت کیسے اس بار مختلف تھی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ نہ پہلے ہم تھریٹ کرتے تھے نہ اب ہم تھریٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک ریئلٹی ہے جو کہ سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کو خود بھی سمجھ جانا چاہیے۔ ہمیں یاد دلانے کی جب نوبت تب آتی ہے جب چیزیں اور زیادہ خراب ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک اصول کے تحت یہ اس گورنمنٹ کو جو ہے سپورٹ کرنے کی بات کی تھی، وداؤٹ بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ، وداؤٹ جوائننگ کیبنٹ۔ کیا وہ صرف اس لیے تھی کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی رہے، اور جو ڈیموکریٹک آرڈر ہے، جو پارلیمنٹ ہے، جیسا بھی ہے کمزوری سمجھ لیں لیکن وہ چلتا رہے۔ اس لحاظ سے ہم اس کو کسی اور چھوٹی موٹی چیز پہ ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر چینج آف ایٹیٹیوڈ نہیں آتا دوسری سائڈ سے تو پھر تو ہم کو سیریسلی اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا نا کہ ہم پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر دوسری سائڈ اس چیز کو انڈر کنسیڈریشن نہیں لاتی تو پھر تو ہمیں ظاہر ہے کہ ری تھنک کرنا پڑے گا نا اپنے آپشنس کو۔ لیکن اس وقت وہ بات نہیں ہے، ہم نے ان کو ایک پازیٹیولی ساری چیز سامنے رکھی ہے، اور ان کا جواب بھی اس وقت تک تو مثبت ہے۔ اب اس کا آؤٹ کم فائنلی کیا نکلتا ہے جب لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ we'll wait and see. We are not sitting with guns in our head. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں، ایمیکیبلی ریزالو ہو جائیں۔ پر نوید صاحب، کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جس معاہدے کی آپ بھی خود بات کر رہے ہیں کہ جس کے تحت آپ اور نون لیگ اس حکومت کا حصہ ہیں، اس سے الگ ہونا اور الگ ہو کر حکومتی بینچز سے اٹھ کر اپوزیشن بینچز پر جا بیٹھنا یہ بہت زیادہ آسان نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ رجیم ہے، اور آپ بھی چونکہ اس کا اب حصہ ہے تو ایک اہم سٹیک ہولڈر کی نوٹ کے بغیر یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ از دیٹ سو سر؟
नहीं, मेरा ख्याल है कि ये भी मुस्लिम लीग की भूल है कि हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि पीछे फौज ने कहा हुआ है कि आप बैठो इसमें. दैट्स नॉट अ फैक्ट. फैक्ट इज कि वी आर हियर ऑन अ प्रिंसिपल और वी विल कंटिन्यू टू डू सो. दूसरी बात ये कि जो आपने उस्मा बुखारी या कारा साहब की स्टेटमेंट्स की बात की, तो ये हम उनको इतनी मोहलत तो दे कि जो आज हमारा डायलॉग हुआ है और वो आगे लीडरशिप्स दोनों से बात करेंगे, तो उसके कोई रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएं. प्रीमेच्योरली हम हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना चाहते. वी विल अलाउ द थिंग्स टू कैरी इट आउट टिल इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विल बी इन अ डे और सो. तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है. तो बाकी वो तो मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, बट अदरवाइज वी विल हैव टू सी व्हाट वी डू. सो नवीद साहब, नून लीग की तरफ से जो ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, इज दैट द सोल रीजन कि जिसकी वजह से ये एक काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, या और भी आप लोग को दीगर मामलात हैं जिन पर रिजर्वेशंस आप लोग रखते हैं? देखिए, प्राइमरीली जो ट्रिगर चीज जिसने किया है वो तो जो स्टेटमेंट थी उसकी बात थी. लेकिन जाहिर है कि उसके बैकड्रॉप में बहुत सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि वहां से ट्रैक्शन पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी. क्योंकि जो मुआहदा हुआ था वो दो पार्टियों के दरमियान हुआ था, पीपीपी एंड पीएमएलएन. गवर्नमेंट तो बाद में बनी उसके. सो एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई पीएमएलएन वेर एवर इट इज, चाहे वो मरकज में हो, सूबे में हो, ये मुआहदा उस पे लागू होगा. लेकिन जो फुट ट्रैकिंग हुई है एट द प्रोविंशियल लेवल, जाहिर है कि बार बार हम रिमाइंड कराते हैं कि जी ये दिस इज नॉट इन द लेटर और द स्पिरिट ऑफ द एग्रीमेंट. नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर. इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए.